دوستو اب جانتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں ڈائنوسار کا وجود ہوا کرتا تھا، لیکن اپنے شاید کبھی کیمرے سے کی گئی ڈائنوسار کی تصویریں نہیں دیکھی ہوں گی، کیونکہ اس دور میں کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی اس دور میں کوئی انسان تھا۔ لیکن جب 1800 کی دہائی میں کیمروں کی ایجاد ہوئی تو اس کے بعد جانوروں کی دستاویزات میں کافی تبدیلی آئی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیمرے میں قید 5 معدوم جانوروں کی آخری تصاویر دکھاؤں گا۔ نمبر 5۔ پہلی نظر میں یہ گھوڑے اور زیبرا کے ہائیبرڈ کی طرح لگتا تھا، لیکن یہ دراصل آج کے زیبرا کی ذیلی نسل تھی۔ ان کے جسموں میں ایک منفرد قسم کی پٹی تھی جو بالکل نظر آتی تھی، عام زیبرا سے مختلف۔ وہ صرف جنوبی افریقہ کے علاقوں میں پائے جاتے تھے۔ دوست 1600 کی دہائی سے 1700 کی دہائی تک انگلینڈ اور ہالینڈ کے درمیان جنگیں جاری تھیں، لیکن جب 1800 کی دہائی میں ڈچ اور انگریزوں کے درمیان امن قائم ہوا، تبھی انہوں نے کوگا کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر 1878 میں انہیں معدوم قرار دے دیا گیا۔ اب کوگا کی آخری تصویر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک خاتون کوگا کی تصویر تھی جو ہالینڈ کے ایمسٹرڈیم چڑیا گھر میں لی گئی تھی۔ اس کی موت کے بعد چڑیا گھر نے دوسرا لانے کا فیصلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے پتہ چلا کہ انسانوں کی وجہ سے وہ دنیا سے بالکل غائب ہو چکے ہیں۔ نمبر مسافر کبوتر کے لیے یہ کبوتر تقریباً 100 سال پہلے شمالی امریکہ کے آسمانوں پر اڑتے تھے۔ وہ اتنے بڑے گروہوں میں اڑتے کہ پورے آسمان کو ڈھانپ لیتے تھے۔ آپ ان کی آبادی کا اس حقیقت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں سر سے گزرنے میں کئی گھنٹے لگیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ بلی میں موجود تھے، لیکن جب شمالی امریکہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ انہیں آزادانہ اور بڑی مقدار میں حاصل کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ان کبوتروں کو اپنا لنچ، ناشتہ اور رات کا کھانا بنانا شروع کر دیا۔ ایک بار جب ان کا روزانہ کی بنیاد پر شکار ہونا شروع ہو گیا تو ان کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، اور پھر اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلتا وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ سب کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر پکڑے گئے مسافر کبوتر کی تصویر بھی دیکھیں۔ یہ مارتھا نامی مادہ کبوتر تھی جسے امریکہ کے سنسناٹی چڑیا گھر میں رکھا گیا تھا۔ جب 1 ستمبر 1914 کو مارتھا کی موت ہوئی تو اس کی نسل کو معدوم قرار دے دیا گیا۔ 3 کرولینا پرکٹ فرینڈز یہ سب سے خوبصورت طوطے کی نسل میں سے ایک ہوا کرتا تھا جو جنوب مشرقی ریاستہائے متحدہ کے جنگلات میں رہتا تھا۔ ان کی خوراک زیادہ تر پھلوں اور بیجوں پر مشتمل تھی۔ وہ خاص طور پر کوکلیبر نامی پودے کے بیج کھانا پسند کرتے تھے۔ یہ بیج انتہائی زہریلے تھے اور ان کو کھانے کی وجہ سے طوطے کھا کر خود تو زہریلے ہو گئے، لیکن ان کے معدوم ہونے کی وجہ کچھ اور تھی۔ 1900 کی دہائی امریکہ میں لوگ واقعی جانوروں کی کھال اپروں سے بنے کپڑے پسند کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک خاص قسم کی ٹوپی تھی جس پر طوطے کے پنکھ ہوتے تھے۔ اس کی وجہ سے طوطے کا شکار کرنا بہت عام ہو گیا تھا۔ ان کے پنکھ بازاروں میں فروخت ہونے لگے اور فیشن کے لیے استعمال ہونے لگے۔ ایک ہی وقت میں وہ بیجوں کی تلاش میں کھیتوں میں آتے اور فصلیں کھاتے، چنانچہ کسانوں نے بھی انہیں مارنا شروع کر دیا، اور کچھ عرصہ پہلے ہی انسانوں کے ہاتھوں یہ خوبصورت طوطا بھی معدوم ہو گیا۔ یہ تصویر دنیا کے آخری کیرولینا طوطے کی ہے جسے 1918 میں ایک حقیقی کیمرے نے قید کیا تھا۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس طوطے کو اسی میں رکھا گیا تھا۔ آخری مسافر کبوتر کے طور پر پنجرا۔ نمبر 2۔ اس جانور کو تسمانین ٹائیگر تسمانین بھیڑیا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، لیکن اس کا شیروں بھیڑیوں سے کوئی حقیقی تعلق نہیں تھا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے وہ تسمانیہ میں پائے گئے، اور آسٹریلیا میں بھی یہ گوشت خور مرسوپل جانور تھے جن کے بچے اپنے ابتدائی دن اپنی ماں کے تیلی میں گزارتے ہیں۔ وہ اپنے سے چھوٹے جانوروں کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ ان کے ختم ہونے کے پیچھے 2 اہم عوامل کار فرما ہیں۔ ایک کتے کی نسل تھی جسے ڈنگو کہتے ہیں۔
یہ ڈنگو کتے اصل میں آسٹریلیا سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن انسانوں نے انہیں جنگل میں لایا اور چھوڑ دیا تھا۔ ڈنگاپس کی وجہ سے کھانے کے لیے مسابقت بڑھ گئی اور تھائلوسین آسٹریلیا میں معدوم ہو گئے۔ تقریباً 3000 سال قبل ان کے معدوم ہونے کی دوسری وجہ تسمانیہ کی حکومت تھی۔ آسٹریلیا سے غائب ہونے کے بعد تسمانیہ میں باقی ماندہ آبادی ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے چھوٹے جانوروں کے لیے خطرہ بن گئی۔ تسمانیہ کی حکومت نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ ان کا صفایا کر دیا گیا۔ آپ ابھی جو تصویر دیکھ رہے ہیں وہ دنیا کی آخری خاتون تھیلوسین کی ہے، جسے تسمانیہ کے ہوبارٹ چڑیا گھر میں رکھا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی تسمانیہ کی حکومت کے ہاتھوں ناپید ہو گئی۔ نمبر 1، گولڈن ٹارڈس۔ سب سے پہلے ان کے مینڈکوں کو سمجھنے کی غلطی نہ کریں، کیونکہ مڑک اور مینڈک دو مختلف قسم کے امفبے ہیں۔ یہ صرف اور صرف کوسٹا ریکا کے برساتی جنگلات میں پائے جاتے تھے۔ ان کا رنگ بہت چمکدار ہوا کرتا تھا۔ وہ پہلی بار 1966 میں دریافت ہوئے تھے، لیکن 1980 کی دہائی میں جب ان کی آبادی کا شمار کیا گیا، پورے برساتی جنگل میں صرف 10 سے 11 ٹارڈز پائے گئے۔ پھر 1989 میں جب آبادی ریکارڈ کی گئی تو پورے برساتی جنگل میں صرف ایک مڑک پایا گیا۔ برسوں تک پورے برساتی جنگل میں تلاش جاری رہی اور آخر کار 2004 میں انہیں معدوم قرار دے دیا گیا۔ ان کے تیزی سے معدوم ہونے کی وجہ ایک بیماری تھی جسے ایمفبے کیٹرے کہتے ہیں۔ اس بیماری میں ٹارڈ کی جلد سڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور چونکہ امبے اپنی جلد کے ذریعے سانس لیتے ہیں اس لیے وہ اس بیماری سے بچ نہیں سکتے، اور جب معدوم ہو گئے آج بھی بہت سے ایمفیبینز اس بیماری سے متاثر ہیں۔ اسکرین پر اب دنیا کے آخری 10 گولڈن ٹارڈز کی تصویر دیکھ سکتے ہیں جسے ڈاکٹر جے سیویج نے کھینچا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔